اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں 6 سفر المظفر کے دن کا ایک بہت ہی آسان عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس عمل کے کرنے سے، اس وظیفے کے کرنے سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ کی لاکھوں حاجات کو پورا کرے گا، نیک دلی مرادوں کو پورا کرے گا، ہر نیک دلی خواہشات کو پورا کرے گا۔ آپ اللہ سے جس چیز کا سوال کریں گے اللہ کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ بس آپ نے دعا اللہ سے جائز مانگنی ہے، ناجائز آپ نے کوئی دعا اللہ سے نہیں مانگنی۔ جائز طریقے سے آپ اللہ سے لاکھوں حاجات، لاکھوں دعائیں بھی قبول کروا سکتے ہیں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ صدیوں پرانی دعاؤں کو قبول کروانے کے لیے، حاجات کو پورا کروانے کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ آج کا عمل، آج کا وظیفہ اللہ کے نام پر منحصر ہے، اور یہ اللہ کا صفاتی نام ہے جس کے معنی ہیں حساب لینے کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اس کے جو بندے اسی پر توکل کرتے ہیں وہ ان کے لیے کافی ہے۔ وہ اپنی حکمت اور اپنے علم کے مطابق بندوں کے نیک اور بد اعمال کی ان کو پوری جزا دے گا۔ وہ اعمال چاہے کتنے ہی حقیر ہوں یا کتنے ہی کبیر ہوں، یا اس سے بھی کم کوئی چیز غائب نہیں ہو سکتی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی حقیقتاً ہر چیز کا حساب لینے والا ہے، وہی ہر چیز کا مالک ہے، وہی مخلوق کا کار و ساز ہے، اور وہی ہر چیز کا محافظ ہے۔ بندے کی جان و مال کا محافظ بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ کریم مانگنے والے کو بے حساب عطا کرتا ہے، رونے والے کے آنسوؤں کی لاج رکھ لیتا ہے۔ اللہ سے آپ اگر کوئی بھی چیز مانگیں گے تو رب کریم آپ کے خالی ہاتھوں کی لاج رکھے گا، آپ کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کی لاج رکھے گا۔ رب کریم بہترین کار و ساز ہے، بس آپ اللہ سے مانگ کر تو دیکھیں، اللہ کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ یاد رکھیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے کوئی بھی حاجات پوری کروانی ہوتی، کوئی بھی نیک دلی مراد پوری کروانی ہوتی، یا اپنی دعاؤں کو قبول کروانا ہوتا تو وہ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارتے، قرآنی آیات، قرآنی سورتوں کا ورد کر کے اللہ سے مانگتے۔ یاد رکھیں، جب بندہ اللہ کو بڑے پیار، محبت، خلوص کے ساتھ پکارتا ہے تو اللہ کو بندے پر بڑا پیار آتا ہے، تو پھر بندہ اللہ سے جو مانگتا ہے رب کریم اسے ضرور عطا کرتا ہے۔ اللہ عز و جل سے جب ہم مانگتے ہیں تو رب کریم بے حساب عطا کرتا ہے، بس ہم لوگوں کو مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ ہم جو بات منہ سے نکالے ہماری وہ بات فوراً پوری ہو جائے، ہماری یہی کوشش ہوتی ہے۔ اگر ہماری دعاؤں میں ذرا تاخیر ہو جاتی ہے تو وہ کام ہمارے لیے بہتر سے بہترین رب کریم بنا دیتا ہے۔ اس لیے آپ نے جب بھی اللہ سے دعا کرنی ہے تو مایوس نہیں ہونا، بلکہ رو رو کر، گڑ گڑا کر رب کریم سے مانگنا ہے۔ اللہ کریم انشاءاللہ اپنے نبی کے صدقے، نبی کے نواسوں کے صدقے، پنجتن گھرانے کے صدقے آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ آج کا عمل، آج کا وظیفہ اللہ کے نام یا حسیبو پر منحصر ہے۔ آپ یا حسیبو کو الحسیبو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب بھی آپ کو کوئی حاجت درپیش ہو، کوئی مسئلہ درپیش ہو، کوئی پریشانی ہو، کسی مصیبت میں آپ پھنس چکے ہوں تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، کیونکہ رب کریم بہترین کار و ساز ہے۔ اس جملے کو اللہ کے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا جب وہ آگ میں پھینکے جا رہے تھے، تو آگ ان کے لیے سلامتی والی اور ٹھنڈی بن گئی، اور اسی جملے کو صحابہ کرام نے اسی فرمان الہی میں ذکر کیا ہے کہ کافروں نے تمہارے لیے مقابلے پر لشکر جمع کر لیے ہیں، باحوالہ سورۃ ال عمران آیت نمبر 173۔ تو صحابہ کرام نے کہا ہمیں اللہ کافی ہے، وہ بہت اچھا کار و ساز ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کی نعمت اور فضل و کرم کے ساتھ یہ لوٹے، انہیں کوئی برائی نہیں پہنچی، انہوں نے اللہ کی رضامندی کی پیروی کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا حساب لینے والا ہے اور بندوں کو بے حساب عطا کرنے والا ہے۔ ان کے اعمال
کا محاسبہ کرنے والا ہے، پھر انہیں ان کے اعمال کے مطابق بدلہ دینے والا ہے، اور اپنے کیے دھرے کے مطابق اگر اعمال اچھے ہوں تو اچھا ملے گا، اگر برے ہوں تو برا بدلہ ملے گا۔ اللہ کریم بہت جلد حساب لے گا۔ باحوالہ سورۃ الانعام آیت نمبر 62۔ الحسیب کے معنی ہر حال میں کفایت کرنے والا یا قیامت کے دن حساب لینے والے کے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ نے کسی مقصد میں کامیابی پانی ہو، کسی مسئلے کو حل کرنا ہو، پورے بھروسے اور یقین کے ساتھ اللہ کو اس نام سے پکاریں۔ انشاءاللہ یہ ایک ہی نام آپ کی قسمت کو بدل دے گا، مقدر کو چمکا دے گا، تقدیر کو بدل دے گا، اور آپ اللہ سے جو مانگیں گے رب کریم آپ کو عطا کرے گا۔ دعائیں آپ کی قبول ہوں گی، رب کریم آپ سے راضی ہو جائے گا، اور جس بندے کو اللہ کی رضا حاصل ہو گئی وہ بندہ بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے۔ اس عمل کو آپ لاکھوں حاجات کو پورا کروانے کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں کہ آپ نے اس وظیفے کو کرنا کس طریقے سے ہے، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو 6 ماہ سفر المظفر والے دن نماز عصر کے بعد یا پھر دن میں کسی بھی ٹائم اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اس عمل کو نماز عصر کے بعد کر لیں اور اللہ کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے مالا مال ہوں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے 100 مرتبہ یا حسیبو یا الحسیبو کا ورد کرنا ہے، یا حسیبو یا حسیبو یا حسیبو۔ اسی طریقے سے آپ نے اگر الحسیبو پڑھنا ہے تو آپ الحسیبو کا ورد بھی کر سکتے ہیں۔ 100 مرتبہ آپ نے اللہ کے اس مقدس اور مبارک نام کو بڑی مٹھاس کے ساتھ، بڑے خلوص اور نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے بارگاہ الہی میں دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کریم اس عمل کے کرنے سے آپ کی لاکھوں حاجات کو پورا کرے گا، خواہشات کو پورا کرے گا، مصیبتوں سے آپ کو نجات ملے گی، تمام مقاصد میں آپ کو کامیابی ملے گی، دنیا اور آخرت کی پریشانیاں دور ہوں گی، آپ کے دل کو سکون و اطمینان ملے گا۔ آپ اللہ سے جس چیز کا سوال کریں گے اللہ کریم آپ کو وہ چیز عطا کرے گا، جو نہیں مانگیں گے بن مانگے ہی عطا کرے گا، بشرط یہ کہ آپ کا یقین پکا ہونا چاہیے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ ماہ سفر المظفر کے علاوہ بھی پورے سال میں جب آپ کا دل چاہے آپ کر سکتے ہیں۔ جو بندہ اس وظیفے سے، ان تمام فوائد سے مستفید ہونا چاہتا ہے وہ اس عمل کو، اس وظیفے کو خود بھی کرے، اپنے عزیزوں کا اور فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کرے تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔